یہ زمانہ تھا 1220 سے 1229 کے درمیان کا، جب منگولوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے ایک لادین ترک خانہ بدوش قبیلے کا بچہ دمشق کے بازاروں میں بک رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ زخمی ہو چکی تھی، جس کے سبب اس کے خریدار بہت کم تھے۔ تاریخ میں تیزی سے آگے بڑھ کر 1277 عیسوی میں آتے ہیں، جہاں ایک نوجوان البستان کے میدانوں کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر میدان پر نظر دوڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے میدان میں منگولوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس نوجوان کا نام رکن الدین بیبرس تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جو کہ منگولوں کے ظلم و ستم کے سبب نہ صرف یتیم ہوا بلکہ بے گھر ہو کے دمشق کے بازاروں میں بکا۔ السلام علیکم دوستو، 12ویں صدی کے اختتام سے پہلے مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کی لیڈرشپ میں دوبارہ سے بیت المقدس حاصل کر چکے تھے، لیکن اسی دور میں فلسطین سے کوسوں میل دور صحرائے گوبی میں ایک نوجوان جس کا نام تیموجن تھا، قتل و غارت گری کرتے ہوئے اپنی طاقت اکٹھی کر رہا تھا۔ اس نے ایک ایسی فوج تیار کی جو کہ وحشی، بے رحم اور انتہائی حد تک خونخوار تھی، جس نے ارد گرد کی تمام حکومتوں کو اپنے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہی تیموجن، جسے آج کی دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، کی فوج جس علاقے سے بھی گزرتی نہ صرف اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتی بلکہ اپنے پیچھے خون اور لاشوں کے ڈھیر چھوڑ جاتی۔ اس چنگیزی طوفان نے جلد ہی عالم اسلام کو تہو بالا کر دیا۔ مسلمانوں کو اب اس آفت کے سامنے صلیبی ایک بہت چھوٹی سی چیز نظر آتے تھے، کیونکہ صلیبیوں کا ہمیشہ سے ہی ٹارگٹ فلسطین رہا۔ مگر لادین چنگیز خان اور اس کے جانشین ہر چیز کو اپنے سامنے گرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک مختصر عرصے میں ہی مسلم دنیا سے ترکستان، ایران اور عراق کے ایک بہت بڑے علاقے کو چھین کر منگول ریاست میں شامل کر لیا تھا۔ ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ جس علاقے میں بھی داخل ہوتے، ان کے مطالبات بغیر کسی شرط کے مان لیے جاتے۔ لیکن پھر مشیت الہی سے ایک ترک لادین خانہ بدوش قبیلے میں رکن الدین بیبرس جیسے بچے نے جنم لیا، جو کہ پہلے تو غلام بنا، پھر جب وہ سلطان بنا تو وہ نہ صرف منگولوں کے لیے ایک خوف کی علامت بن گیا بلکہ بیساکھیوں پر کھڑی مسلم دنیا کو اس نے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ تاریخ نے اسے صلاح الدین ایوبی ثانی کا نام بھی دیا۔ آئیے جانتے ہیں مسلم تاریخ کے اس گمنام ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں، کہ جنہوں نے مملوک سلطنت کو اس قدر مضبوط کیا کہ منگولوں کے لیے وہ ایک ناقابل تسخیر چیلنج بن گیا، اور حجاز مقدس کی طرف بڑھتے منگولوں کے اثرات کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے زائل کر دیا۔ یہ ذکر ہے 1220 کا، جب منگول کمانڈر خوارزمی سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں آذربائیجان میں قتل و غارت گری کرتے ہوئے جورجیا کو برباد کرتے ہوئے دشت قپچاک میں داخل ہو گئے۔ قپچاکس، جسے یورپ میں کومنس اور روسیوں کی طرف سے پلاٹسی کہا جاتا تھا، یہ لادین ترک خانہ بدوش ایک ایسا قبیلہ تھا جو کہ جنوبی روس اور یوکرین کے میدانوں میں آباد تھا۔ وہ اپنی فوجی صلاحیتوں اور مہارتوں کے لیے بہت مشہور تھے۔ وہ مسلم اور عیسائی ریاستوں اور سلطنتوں کی فوج میں کرائے کے سپاہی یا غلام سپاہیوں کے طور پر کام کرتے تھے۔ وحشی منگولوں کا جب یہاں کی قوم قپچاک اور قوم آلان سے آمنا سامنا ہوا تو جلد ہی منگولوں کو یہ احساس ہوا کہ ان جری بہادر جنگجو قبائل کو میدان میں قابو کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک سازش کے تحت ان دونوں پر نہ صرف قابو پا لیا بلکہ وحشیوں کی طرح قتل عام کرتے ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی غلام بنا لیا۔ ان میں ایک ایسا بچہ محمود بھی تھا جو کہ آنے والے چند سالوں میں مملوک سلطان رکن الدین بیبرس کے نام سے مشہور ہوا، لیکن ابھی کے لیے وہ غلام بن کر سیواس کے بازاروں میں بیچ دیا گیا، اور وہاں سے اس بچے کو ایوبی سلطنت کے زیر انتظام دمشق کے غلام بازاروں میں پہنچایا گیا۔ بیبرس کے مشرق وسطیٰ کے سفر، اس کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، تاہم نیلی آنکھوں والے اس خوبصورت بچے کی ایک آنکھ پہ زخم تھا، جس کی وجہ سے اس کی اس آنکھ کی پتلی سفید ہو کر خراب ہو چکی تھی۔ بازار میں فروخت کے لیے لائے گئے اس غلام بچے کے اس عیب کی وجہ سے اس کے خریدار بھی کم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بچے کا باپ والی خوارزم تھا، لیکن منگولوں کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد اس کی اولاد دمشق کے بازاروں میں غلام بنا کر فروخت کی جا رہی تھی۔
بیبرس کسی نہ کسی طرح ایوبی سلطنت کے زیر انتظام مملوک یعنی غلام سپاہیوں میں شامل ہو گیا۔ ان مملوکوں کا مقدر ایلیٹ کلاس کے باڈی گارڈز، آفیسرز، گورنرز اور حکمرانوں کے دربار میں خدمت دینا ہوتا تھا۔ 1239 میں الصالح ایوب نے اپنے والد الکامل کی موت کے بعد دمشق پر قبضہ کر لینے کے بعد مصر پر حملہ کر دیا۔ مبینہ طور پر اس کی فوج 6000 پر مشتمل تھی، جس میں قبائلی اور کرائے کے فوجی جن میں زیادہ تر ترکمن، کرد اور خوارزمی شامل تھے۔ اس کے علاوہ الصالح کے ذاتی مملوک محافظ بھی تھے۔ اس حملے میں اس کی زیادہ تر فوج نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، ماں سوائے وفادار مملوک محافظوں کے۔ الصالح ایوب کے کزن نے اس کو 6 ماہ تک کیرک کے قلعے میں قید رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مملوک غلام اس قید میں اس کے ساتھ ہی رہا، جبکہ دوسرے مملوک کیرک کے باہر یا تو اپنے آقا کی رہائی یا اسے بچانے کے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ بہرحال صالح ایوب 1240 میں کسی نہ کسی طرح جیل سے رہا ہو گیا اور ایوبی سلطنت پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس قید کے دوران صالح ایوب کو مملوکوں کی وفاداری اور دلیری کا اچھا خاصا تجربہ ہو چکا تھا۔ صالح ایوب ایک دور اندیش اور زیرک حکمران تھا، اس لیے اس نے مسلمان خطوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک ایسی فوج تیار کرنے کی ٹھانی جو منگولوں سے لے کر صلیبی نائٹس سب کا مقابلہ کر سکے۔ وہ جنگجو فوج نڈر ہو، بہادر ہو اور طاقتور بھی۔ اس لیے اس نے دمشق اور شام سے ترک غلاموں کو خریدنا شروع کر لیا اور اپنی طاقت ان وفادار اور اعلیٰ فوجیوں پر رکھی۔ ان غلاموں کو جنگی ہتھیاروں جیسے تلوار، تیر اور کلہاڑیوں کے استعمال میں اس قدر ماہر بنایا جاتا جس سے وہ اس دور یعنی مڈل ایجز کے سب سے زیادہ ورسٹائل جنگجو بن جاتے۔ یہ ٹریننگ ان فوجیوں کو اس قابل بنا دیتی کہ منگول جیسی وحشی فوج کا بھی وہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور بھاری ہتھیاروں سے لیس دشمنوں جیسے صلیبی ریاستوں کی طرف سے میدان میں آنے والے فرینکش نائٹس، ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز کو بھی ٹکر دینے کی صلاحیت حاصل کر لیتے۔ اس فوج کی کئی ریجمنٹس بنائی گئی جن میں بحری اور برجی سب سے زیادہ ایلیٹ اور طاقتور ہوتے تھے۔ وہ مملوک جو برجوں میں قیام کرتے وہ برجی مملوک کہلاتے اور جو دریائے نیل کے جزیرے میں قیام کرتے وہ بحری مملوک کہلاتے تھے۔ تربیت کے اختتام پر ان غلاموں یعنی مملوکس کو سلطان کی خصوصی فوج یا کسی امیر کے پاس بطور پیشہ ور سپاہی بھرتی کر دیا جاتا۔ یہاں ان غلاموں کے پاس آگے بڑھنے اور سماج کا حصہ بننے کے لیے بہت سے مواقع ہوتے۔ بیبرس بھی ان خوش قسمتوں میں سے تھا جو کہ دوران تربیت ہی سلطان کی نظر میں آ گئے۔ سلطان کو اس میں ایک وفادار اور قابل اعتماد جنگجو نظر آتا تھا۔ بیبرس جلد ہی سلطان صالح ایوب کے شاہی دستے کا حصہ بن گیا۔ بیبرس شاہی دستے کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بحری مملوک بھی تھا۔ بحری ریجمنٹ کے افیسر کے طور پر بیبرس اور اس کے ساتھی اپنے سلطان صالح ایوب کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے تھے اور ان میں سے بہت سے شاہی دربار میں اہم عہدوں پر بھی فائز تھے۔ یہ 1248 کا وہ دور تھا جب منگول فتنے نے ایک دفعہ پھر سے مسلم علاقوں کا رخ کرنا شروع کیا۔ سلجوق سلطنت اس فتنے کو روکنے کے لیے نبرد آزما تھی، جبکہ عباسی خلافت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہاں آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت ایوبی سلطنت کے مختلف حصوں پر مختلف ایوبی امراء حکومت کر رہے تھے، جیسا کہ حلب، ہما، حمص، یمن و حجاز اور بیلبک کے علاقے مختلف ایوبی امراء کے ماتحت تھے، جبکہ سلطان صالح ایوب کے قبضے میں مصر اور دمشق کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ ایسے میں صلیبیوں کو لگ رہا تھا کہ بیت المقدس کی فتح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سلطان صالح ایوب یعنی مصر کی حکومت ہے۔ سلطان صلاح الدین کے بعد مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت نہ ہونے کے سبب فرانس کا بادشاہ سینٹ لوئس نہم آنکھوں میں جیت کے خواب سجائے 7ویں صلیبی جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، کیونکہ اس کو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی نظر آ رہی تھی۔ شاہ فرانس لوئس 30 مئی 1249 کو اپنے 1800 بحری جہازوں اور 59,000 کے بڑے لشکر کے ساتھ قبرص سے روانہ ہوا۔ مصر کے حکمران سلطان صالح ایوب ان دنوں فلسطین کے انتہائی شمال میں عیسائیوں کے ایک شہر حمص کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فرانسیسی فوج فلسطین پر حملہ کرے گی، اس لیے انہیں ساحل پر ہی نپٹ لیا جائے گا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ فرانسیسی فوج کا رخ مصر کی طرف ہے تو انہوں نے فوراً حمص کا محاصرہ اٹھایا اور برق رفتاری سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔
چونکہ سلطان ٹی بی کے پرانے مریض تھے اور بیماری اپنے آخری مراحل پر ہونے کے سبب اس سفر میں سلطان بستر پر آ گئے۔ فرانسیسی فوج کے بحری جہاز جون 1249 کو دریائے نیل کے ڈیلٹا کے قریب سمندر کے کنارے پر لنگر انداز ہوئے اور اسے کمک اور رسد کا مرکز بنا کر صلیبی فوج کا ایک بڑا حصہ دریائے نیل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ سلطان صالح ایوب نے اپنے وزیر اعظم اور سپہ سالار فخر الدین کو صلیبی فوج کے مقابلے پر اتارا، لیکن یہ لشکر ان صلیبیوں سے شکست کھا گیا اور صلیبی لشکر کے آگے بھاگتا ہوا دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر آ گیا۔ اس موقع پر فخر الدین سے ایک سخت فوجی غلطی یہ ہوئی کہ دریائے نیل کا وہ پل جس سے وہ شکست کھا کر بھاگا تھا اسے تباہ کرنا بھول گیا، اور اس طرح عیسائی لشکر بھی اس کے پیچھے پیچھے دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر آ گیا۔ اب عیسائی لشکر کے سامنے مصر کا مشہور شہر دمیاط تھا۔ یہاں کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اسلامی لشکر کو شکست ہو گئی ہے تو شہر میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگوں نے فوراً اس شہر کو خالی کرنا شروع کر دیا۔ جب عیسائی اس شہر کے قریب آئے تو اسے خالی پا کر بڑی آسانی سے اس پر قابض ہو گئے۔ شاہ فرانس نے ساحل پر واقع اپنے عارضی پڑاؤ کو یہاں منتقل کر کے اسے اپنا مستقل اڈا بنا لیا اور دمیاط کی جامع مسجد کو اس نے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔ قاہرہ میں اسلامی سپاہ کی شکست اور دمیاط شہر کے چھن جانے سے سلطان صالح ایوب غصے میں آ گیا۔ حالانکہ وہ بستر مرگ پر تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے وزیر اعظم فخر الدین کو چھوڑ کر 50 جرنیلوں کو جو کہ اس جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے کو سولی چڑھا دیا۔ سلطان کو اس شکست کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ خود ڈولی میں بیٹھ کر منصورہ شہر آیا تاکہ اپنی فوج کی نگرانی کر سکے۔ اس نے اپنے عظیم جرنیل رکن الدین بیبرس کو منصورہ کے قلعے کو اور مضبوط کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایشمم نہر کو بھی چوڑا کرنے کا حکم دے دیا تاکہ عیسائی فوج اس کو عبور نہ کر سکے، اور اس پر موجود پلوں کو بھی توڑنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سلطان صالح ایوب کے جنگی ذہن کے بالکل عین مطابق عیسائی فوج دمیاط سے جب منصورہ کی طرف بڑھنے لگی تو وہ اس نہر کو عبور نہ کر سکی۔ انہوں نے اس نہر پر لکڑی کے پل بنانے کی کوشش کی، لیکن مسلم افواج کی طرف سے جلتے تیروں کے ذریعے اس کو ہر بار جلا دیا جاتا۔ اس طرح عیسائی لشکر اس نہر کے شمالی کنارے پر 6 ہفتوں تک پھنسا رہا، لیکن بدقسمتی سے سلطان صالح ایوب کا انتقال ہو گیا۔ شجر الدر جو کہ مرحوم سلطان صالح ایوب کی پسندیدہ بیوی تھی، اس نے اس خبر کو چھپانے کی بہت کوشش کی تاکہ اس کے جانشین توران شاہ کے آنے تک دشمن کو کسی بھی قسم کی نفسیاتی برتری حاصل نہ ہو سکے، کیونکہ توران شاہ اس وقت دمیاط سے کوسوں میل دور حسن کیف میں موجود تھا۔ لیکن یہ خبر کسی نہ کسی طرح شاہ فرانس تک پہنچ گئی اور اس طرح عیسائی لشکر میں امید کی ایک نئی کرن پیدا ہو گئی اور انہوں نے دوبارہ سے منظم ہو کر ایک بھرپور حملے کی تیاری شروع کر دی۔ عیسائیوں نے اپنی فطری سیاست کے بالکل عین مطابق ایک ایسے باغی مصری فوجی کو ڈھونڈ نکالا جس نے 5000 درہم کے عوض عیسائی فوج کو نہر کا ایسا تنگ گھاٹ بتا دیا جہاں سے وہ انتہائی رازداری اور آسانی سے نہر کو عبور کر سکتے تھے۔ عیسائی فوج نے نہر کو عبور کیا اور مصری فوجی کیمپ جو کہ منصورہ سے 2 سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا عین اس وقت حملہ کیا جس وقت وہ فجر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ فخر الدین نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کو اس معرکے میں بڑی بری شکست ہوئی اور فخر الدین بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد صلیبی مصری فوجیوں کا تعاقب کرتے منصورہ کے ان دروازوں سے اندر داخل ہو گئے جو کہ کھلے رہ گئے تھے، اور اس صلیبی دستے کی کمانڈ کر رہا تھا شاہ فرانس سینٹ لوئس کا بھائی رابرٹ۔ عیسائی لشکر اس قدر چارج تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دمیاط کے بعد منصورہ بھی ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، لیکن حقیقت میں یہ سلطان صالح ایوب کے غلام رکن الدین بیبرس کی ایک چال تھی۔ مرحوم سلطان کی بیوی شجر الدر جو کہ توران شاہ کی غیر موجودگی میں اس جنگ کو کنٹرول کر رہی تھی نے منصورہ کے دفاع کے لیے سلطان صالح ایوب کے غلام رکن الدین بیبرس کے منصوبے پر اتفاق کیا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں رکن الدین بیبرس ایک ماہر جنگجو کمانڈر کے روپ میں ابھر کر سامنے آیا۔ بیبرس نے صلیبیوں کو شہر میں داخل ہونے کے لیے نہ صرف چند دروازوں کو کھلا رکھنے کا حکم دیا بلکہ مصر سے کوسوں میل دور اپنے ایک با اعتماد کمانڈر دوست عمیر بن خزام کے ذریعے بحیرہ روم کے ساحل پر صلیبی رسد کو کاٹنے کے لیے بھی
ایک خفیہ پلان تیار کیا۔ منصورہ کے لیے صلیبیوں کا خیال تھا کہ دمیاط کی طرح یہ شہر بھی خالی ہوگا یا پھر بہت کم مزاحمت کے ساتھ وہ اس شہر پر بھی قبضہ کر لیں گے، لیکن اس دفعہ ان کا مقابلہ ایک انتہائی زیرک اور عقل مند کمانڈر سے تھا، جو کہ تھا رکن الدین بیبرس۔ رکن الدین بیبرس نے صلیبیوں کو کافی حد تک شہر میں اندر آنے دیا تاکہ وہ اس کے ٹریپ میں مکمل طور پر پھنس جائیں، اور جب بیبرس نے محسوس کیا کہ اب صلیبی فوج مکمل طور پر اس کے ٹریپ میں پھنس چکی ہے، تو بیبرس اور اس کے شاہینوں نے مقامی آبادی کے ساتھ مل کر چھتوں اور اپنے مورچوں سے ان پر اس قدر شدید حملہ کیا کہ کسی کو بھی باہر نہ نکلنے دیا۔ بیبرس کے ہاتھوں طاقتور صلیبی گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے۔ رابرٹ اپنے سینکڑوں جنگجوؤں کے ساتھ اس جنگ میں مارا گیا۔ اس معرکے میں صرف 5 نائٹ ٹیمپلرز ہی اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ بیبرس کے ہاتھوں صلیبی فتح چند ہی لمحوں میں شکست میں بدل گئی۔ منصورہ کی شکست کی تھوڑی دیر بعد لوئس اپنے بقایا فوجوں کے ساتھ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، جہاں انہوں نے ایک کھائی اور دیوار کے اندر ڈیرے ڈال لیے اور دفاعی پوزیشن لے لی۔ دوسری طرف بیبرس کے حکم پر اس کے کمانڈر دوست عمیر بن خزام نے اپنے فوجی دستوں کے ساتھ بحیرہ روم کے ساحل پر موجود فرانسیسی فوج کا رخ کیا اور بھوکے شیروں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے فرانسیسی فوج کو تینوں طرف سے گھیر کر ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ سورج غروب ہونے تک صلیبی لشکر کی پسپائی کے علاوہ اس نے ان بحری جہازوں کو بھی آگ لگا دی جن میں فرانسیسی سپاہی جان بچا کر چھپ گئے تھے۔ ساحل پر فرانسیسی فوج کا صفایا کرنے کے بعد عمیر دریائے نیل کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر شاہ فرانس چلتا ہوا منصورہ پہنچا تھا۔ نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے عیسائی دستوں کا صفایا کرتے عمیر اس پل تک پہنچ گیا جسے شاہ فرانس نے عبور کر کے دمیاط پر قبضہ کیا تھا۔ عمیر کا یہ مسلم لشکر رات کے قیام کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے دمیاط پر حملہ آور ہو گیا۔ دمیاط کا شہر جسے شاہ فرانس نے اپنی رسد اور حکومت کا سب سے بڑا مرکز بنایا ہوا تھا کہ محافظ صلیبی دستے اس سرپرائز اٹیک کا مقابلہ نہ کر سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کا صفایا کرنے کے بعد دمیاط شہر پر دوبارہ سے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بیبرس کے فوجی دستے تو پہلے ہی باہر نکل کر دشمن پر حملے کر رہے تھے، لیکن دمیاط پر قبضے کے بعد ان حملوں میں اور بھی تیزی آ گئی۔ لڑائی کا یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ بیبرس کی جنگی حکمت عملی سے سینٹ لوئس کا دمیاط سے رسد کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا تھا۔ صلیبی دستے اب بھوک سے پریشان ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ رہی سہی کسر ہیضے کی وبا نے پوری کر دی۔ صلیبیوں نے مذاکرات کرنا چاہے، لیکن مسلمانوں نے مذاکرات کی پہلی شرط ہی بادشاہ کی گرفتاری کو رکھا، جو کسی بھی صورت صلیبیوں کو منظور نہ تھی۔ 5 اپریل 1250 کو رات کی تاریکی میں صلیبیوں نے اپنا کیمپ خالی کیا اور شمال کی طرف دمیاط کے راستے بھاگنے لگے۔ گھبراہٹ اور عجلت میں وہ نہر پر بنائے گئے اس پل کو تباہ کرنا بھول گئے، جس کے سبب بیبرس اور اس کے ساتھیوں نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے فارس گھر میں ان کو گھیر لیا، جہاں مسلم افواج نے 9 اپریل کو صلیبی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ہزاروں صلیبی مارے گئے اور بہت سوں کو قیدی بنا لیا گیا، جس میں کنگ لوئس اور اس کے 2 بھائی بھی شامل تھے۔ کنگ لوئس کی قید کے ساتھ ہی 7ویں صلیبی جنگ کا بھی اختتام ہو گیا۔ اس وقت تک توران شاہ بھی مصری فوج کی کمان لینے پہنچ چکا تھا۔ صلیبی فوج کا بڑا حصہ یا تو تباہ یا پھر قیدی بنایا جا چکا تھا۔ توران شاہ اپنے ساتھ اپنے مملوک محافظ بھی لے کر آیا تھا، اور وہ انہی پر زیادہ بھروسہ کر رہا تھا۔ اس کا رویہ ان برجی اور بحری مملوکوں کے ساتھ، جو کہ اس جنگ کا حصہ تھے، بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ توران شاہ نے بیبرس اور اس کے ساتھیوں کی جگہ اپنے مملوکوں اور حامیوں کو لانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے ان کے رہنما کو پھانسی اور ان کی دولت اور جائیداد ضبط کرنے کی بھی دھمکی دی۔ یہ سب کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا جو کہ طارق بن زیاد فاتح اسپین اور محمد بن قاسم فاتح سندھ کے ساتھ اس وقت کے حکمرانوں نے کیا تھا۔ لیکن کیا بیبرس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی برا ہونے والا تھا؟ ٹل دین، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔